الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کبھی اپنے نیک اور صالح بندوں کو آزماتا ہے اور آزمانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو نیک اور صالح بندوں کو جب اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اس پر صبر کرتے ہیں وہ بندے، تو وہ آزمائش یا آئی ہوئی پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور جنت میں درجات کی بلندی کا باعث اور سبب ہوتی ہیں۔ وہیں وہ بندے جو اللہ رب العالمین کے منکر ہیں، کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العالمین مہلت عطا کرتا ہے، اور قیامت کے دن سے پہلے، جسے عذاب اکبر کہا جاتا ہے، بڑا عذاب، تو اس دن سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجتا ہے، اور بھیجنے کا مقصد ان پر ظلم، زیادتی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ بندے جو گناہوں میں ملوث ہیں، کفر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ ان بندوں کو پر چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العالمین بھیج کر انہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے اور آگاہ کرنا چاہتا ہے
تو کہ وہ میری طرف لوٹ آئیں، پھر توبہ کر لیں، اپنے ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت کی ہوئی اس آیت کریمہ میں یہی ارشاد فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم انہیں ضرور عذاب اکبر سے پہلے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے قریب کے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، شرک میں ملوث ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی، لیکن اس عذاب سے پہلے ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں دیتے رہیں گے، اور اس کا مقصد ان پر ظلم کرنا نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ اس غرض سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب کا ذکر کرتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور بھیجے ہوئے عذاب کو ہم سے دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جو اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اوپر سے عذاب بھیجنے کا مطلب ہے بارش کی کثرت ہو جائے، طوفان آ جائے، آسمانی بجلیاں گر جائیں، اولے پڑیں، آندھی آ جائے، اور اسی طرح سے اوپر سے عذاب بھیجنے کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں۔ اور اوپر سے عذاب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے اس پر ظلم کرنے والا خاوند اور اس کا شوہر مل جائے۔ یہ اوپر سے عذاب اللہ رب العالمین جو بھیجنے کا ذکر کرتا ہے، یہ تمام شکلیں اس کی ہیں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے، اس بات پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ پاؤں کے نیچے سے عذاب کیسے اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے؟ زلزلے کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، زمین میں دھسا دیے جانے کی شکل میں، اور اسی طرح سے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں وہ غدار ہو جاتے ہیں، وہ بددیانتی اختیار کرتے ہیں، خائن ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی شوہر کے لیے ناموافق بیوی کا مل جانا، یہ نیچے سے عذاب بھیجنے کی شکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر طرح سے عذاب بھیج سکتا ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف جماعتوں اور مختلف گروہوں میں کر کے بانٹ کر تمہیں گتھم گتھا کر دے، یعنی آپس میں تمہیں لڑا کر کے آپس میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر کے تم پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض لوگوں کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، یعنی آپس میں لڑا کر کے۔ تو اللہ رب العالمین عذاب بھیجنے پر قادر ہے، کسی بھی شکل میں عذاب بھیج سکتا ہے، لیکن اب ہمیں اور آپ کو جو لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے جو لوگ اس سے محفوظ ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ مزہ لینے کا مقام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ تحریریں لکھیں صرف مزہ لینے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے، یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ عبرت
کا مقام ہے، نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لعلہم یرجعون، یہ مقصد صرف اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا ہے اس طرح کے عذاب بھیج کر کے کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں وہ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسری جگہوں میں اسی رجوع کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کتنی آزمائشیں، ایک نہیں سینکڑوں آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں 1 بار یا 2 بار یہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اس کے ثم لا یتوبون، اس کے باوجود بھی، یعنی اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کر دیا، اس کے باوجود بھی یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نصیحت نہیں پکڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر پکڑ لیا ہے یا آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، ان غلطیوں سے پھر رجوع کریں اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں، ان کے بتائے ہوئے احکام و فرامین پر عمل کریں، اور جو منہیات ہیں ان سے ہم اور آپ اجتناب کریں۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، یعنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھ کی کمائی ہوئی یہ چیزیں ہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے اس طرح کا فساد لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ رب العالمین تاکہ ان لوگوں میں سے بعض غلطیوں کا مزہ چکھا دے، تمام کا نہیں، یعنی کچھ کا مزہ چکھانے کے لیے، بلکہ تمام اور پوری سزائیں تو وہ تو قیامت کے دن کے لیے ہیں، لیکن کچھ غلطیوں کی کچھ سزا کا دینے کے لیے اللہ رب العالمین عذاب کو بھیج دیتا ہے۔ اور لعلہم یرجعون، یہاں بھی اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ عذاب دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، آپ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ دیکھیں عذاب کی بے شمار شکلیں ہیں، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، آپ سنتے ہیں، کہیں اور آگ لگ جاتی ہے، پورا کا پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں، جس طرح کی بھی کا بھی عذاب ہو، اور بڑا سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے مہلت دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر کے۔ ممکن ہے کہ وہ ظلم سے توبہ کر لے، وہ کفر سے توبہ کر لے، وہ شرک سے توبہ کر لے۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے؟ آل فرعون کتنا ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر، یہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ بقرہ میں اس طرح کھینچا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ یاد کرو اس دن کو، بنی اسرائیل پر اپنے احسان کو یاد دلایا کہ یاد کرو اس دن کو جب کہ ہم نے تم کو فرعون سے، آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ لوگ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ آپ بتائیے، کسی کی آنکھ کے سامنے اس کی اولاد کو قتل کر دیا جائے، اس کے شیرخوار بچے کو قتل کر دیا جائے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آل فرعون، فرعون کی قوم بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا کرتی تھی فرعون کی قوم، اور عورتوں کو زندہ رکھتی تھی۔ اتنا بڑا ظلم اور اتنی زیادتی کرتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی ابتلا تھی، بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اتنا ظلم کرتے تھے یہ لوگ، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فوراً اس قوم کو ہلاک نہیں کیا، اس
کو مہلت دی، اور اللہ رب العالمین نے مختلف عذاب میں ان کو مسلط کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں، ظلم سے باز آ جائیں۔ لیکن جب پھر بھی وہ ظلم سے باز نہیں آئے تو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنے طریقے سے ان پر عذاب بھیجے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ آج یہی کچھ حال ہمارا اور آپ کا ہے کہ مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، مختلف قسم کے عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں پر بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں فرعون کا ذکر کس طرح سے کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو قحط سالی کے ذریعہ پکڑ لیا۔ جب یہ ظلم جو کرتے تھے بنی اسرائیل پر اور اللہ کا انکار کرتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا، یعنی قحط سالی کا عذاب بھیج دیا، سوکھا پڑ گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کو کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں، یعنی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے قحط سالی میں مبتلا کیا تاکہ وہ باز آ جائیں، لیکن اس سے باز نہیں آتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر دیتے تھے حالات سازگار ہو جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، پھر اسی روش پہ وہ چلنے لگتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب خوشحالی آ جاتی تھی، یعنی سوکھا پڑا ہے، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اب پریشان ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرانا چاہتے ہیں، کراتے ہیں، لیکن جب خوشحالی میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے تو کہتے ہیں لنا ہادی، اس کے تو ہم مستحق تھے، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری خوبیوں کی وجہ سے یہ جو ہمیں خوشحالی پہنچی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن جب انہیں پریشانی پہنچتی تھی، تنگی میں مبتلا ہوتے تھے، سوکھا پڑ جاتا تھا، یا کوئی عذاب اللہ رب العالمین بھیج دیتا تھا، تو کہتے تھے يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ یعنی جب آسانی میں اللہ رب العالمین مبتلا کرتا تو کیا کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے، اور جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تو موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں سے فال بد لیا کرتے تھے۔ الا سنو، انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا، لیکن اس عذاب پہ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، اور خوشحالی آئی اس کے بعد، عذاب کے بعد، تو بھی نصیحت نہیں پکڑی، بلکہ کہا میری وجہ سے ہے۔ اور یہاں تک ان لوگوں نے اعلان کر دیا وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، کہا جو کچھ بھی نشانیاں آپ لے آئیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ جو کچھ بھی نشانیاں آپ لے آئیں اور اس نشانی کے ذریعہ ہم پر جادو کر دیں۔ دیکھیے آپ غور کریں کہ اتنی سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، علامتیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی تصور کرتے رہے، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں جو کچھ بھی نشانی لاؤ اور اس نشانی کے ذریعہ ہم پر تم جادو کر دو، یعنی جادوگر ہی سمجھتے رہے۔ لے فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے ہردمی اختیار کی تو اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی فوراً ہلاک نہیں کیا، اس کے بعد مسلسل کئی عذاب بھیجے تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر فرماتے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب اڑ گئے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، کوئی بھی نشانی آپ لے آئیے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا، یعنی سخت بارش ہوئی، سیلاب آ گیا، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ موسیٰ، جو آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ کا جو عہد و پیمان ہے آپ کا اپنے رب سے، اس وقت بھی جو کائنات کا رب ہے، وہ قوم موسیٰ ہی کا رب کہتی رہی کہ اپنے رب سے آپ دعا کیجئے کہ ہمیں تمہارا رب نجات دے دے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اور یہ طوفان ہٹ گیا۔
پھر وہ اپنی اسی روش پہ آ گئی، پھر کفر و شرک کرنے لگے، ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العالمین نے والجراد، اس کے بعد پھر عذاب بھیجا، کس کا؟ ٹڈی کا، ٹڈیوں کا عذاب اللہ رب العالمین نے بھیج دیا۔ ٹڈیاں یہ کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں اللہ رب العالمین نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ان کی ساری فصلوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور یہ کثیر تعداد میں ہوتی بھی ہیں، کسی بھی کھیت میں اگر بیٹھ جائیں تو منٹوں میں پوری کی پوری فصل وہ کھا جائیں گی، ختم کر دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے آل فرعون پر یہ عذاب بھیجا، ٹڈیوں کو بھیج دیا۔ پھر انہوں نے دعا کرائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے نجات دی، پھر ایمان نہیں لائے۔ بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے سے پھر انکار کیا، وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کچھ وقفے کے بعد والقمل، جوؤں کا، کھٹملوں کا، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، کمل کا اطلاق جوؤں پر بھی ہوتا ہے، پسوؤں پہ بھی ہوتا ہے، اور کھٹملوں پہ بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بطور عذاب کھٹمل بھیج دیا، بطور عذاب جوئیں بھیج دیا، کپڑے میں جوئاں، بالوں میں جوئاں، بستر میں جوئیں، یعنی جہاں دیکھیے ہر طرف جوئیں ہی جوئیں، جوئیں سے پریشان ہو گئے۔ لیکن پھر جب پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس عذاب کو بھی اللہ رب العالمین نے ٹال دیا، لیکن پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے سے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے۔ تب اللہ رب العالمین نے پھر عذاب بھیجا، اب باز آ جائیں، اب اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا بھیجا؟ والضفادع، ایک میڈک کا عذاب بھیج دیا۔ میڈک کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے پاس بھیجا۔ اب میڈک کا عذاب کیا ہے؟ کھانے میں بھی میڈک، پانی میں بھی میڈک، کوئی لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے تو لقمہ ڈالنے سے پہلے سے جو ہے منہ میں کود کر کے میڈک ہی بیٹھ جا رہا ہے، بستر میں میڈک، ہر جگہ میڈک ہی میڈک۔ اللہ رب العالمین نے میڈکوں کا عذاب بھیج دیا، والضفادع۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب یہ عذاب ٹل گیا پھر ایمان لانے سے انکار کیا، بنی اسرائیل کو نہیں بھیجا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک عذاب اور بھیجا۔ چلیے نہیں مانتے، ایک عذاب اللہ رب العالمین نے والدم، خون کا عذاب بھیج دیا۔ خون کا عذاب کیا ہے؟ پانی پینے کے لیے نکالتے، صاف ستھرا پانی ہے لیکن وہ خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتا۔ کھانے پینے کی جو سیال چیزیں ہوتی، وہ جیسے سالن وغیرہ ہے، وہ سب خون بن جاتا، یعنی تمام چیزیں ان کی خونی ہو جاتی تھیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نکسیر کی بیماری اللہ رب العالمین نے بھیج دی، یعنی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ بہرحال یہ کئی ایک عذاب اللہ رب العالمین نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھیجا، تاکہ اتنی بڑی ظالم و جابر قوم جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتی تھی، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتی تھی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے مہلت دی، کئی دفعہ عذاب بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لائے، آیات مفصلات، یہ الگ الگ جو ہے نشانیاں تھیں، الگ الگ طرح کے عذاب تھے، تو یہ ایمان نہیں لائے، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ، یعنی اتنے عذاب بھیجنے کے باوجود بھی انہیں نصیحت حاصل نہیں کی، انہوں نے عبرت نہیں پکڑی، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم قوم تھی، جرم کرنے والی قوم تھی، مجرم قوم تھی۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب نہیں مانے، اب اللہ رب العالمین کے انتقام کا وقت آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی کتنا ظالم و جابر کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، اس پر عذاب بھیجتا ہے چھوٹے چھوٹے، تاکہ وہ قیامت کے دن جو عذاب سے ملنے والا ہے اس سے پہلے وہ رجوع کر لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن پھر بھی جب وہ شرکسی پہ آمادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین، کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی اللہ والا ہے، ایک آدمی اللہ والا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کفر سے اجتناب کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، لوگوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہوتا ہے،
تو حاضرین گرامی ہمیں آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ بھی سنت ہے کہ اپنے نیک بندوں کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، عذاب نہیں ہوتا بلکہ وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور ان آزمائشوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں ہی سے کہتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ کیسے؟ کچھ خوف دے کر کے، یعنی دشمنوں کا خوف ہوگا، غیروں کا خوف ہوگا، آپ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے، اس کے ذریعہ بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، بھوک کے ذریعہ بھی آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس، مالوں میں کمی کر کے اور جان میں بھی کمی کر کے، یعنی دشمن قتل کر دے گا، جان میں بھی کمی ہو جائے گی، اس کے ذریعہ بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، پھلوں میں بھی کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن وبشر الصابرین، لیکن بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں پر صبر کریں گے اور یہ کہیں گے جب کوئی مصیبت آئے گی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر، ایسے صبر کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور تم ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ کن کے ذریعہ؟ اوتوا الکتاب من قبلکم، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کے ذریعہ جو انہیں تم سے پہلے کتاب دیا گیا، یعنی اہل کتاب کے ذریعہ، یہود و نصارہ کے ذریعہ تم بہت ہی تکلیف دی باتیں اپنے بارے میں سنو گے، بہت ساری باتیں تمہیں کریں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کے ذریعہ بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں تم سنو گے، یعنی ان تکلیف دہ باتوں کے ذریعہ بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور حاضرین گرامی، جتنا ہی زیادہ ایمان پختہ ہوگا اسی طرح کی آزمائش ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائش تو انبیاء کی ہوتی ہے، اور ان کے بعد صالحین کی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جس طرح سے دین میں جس طرح پختہ ہوگا اسی طرح سے اس کی آزمائش ہوگی۔ اگر دین میں اس کے مضبوطی زیادہ ہے تو اسی طرح کا اس کا امتحان لیا جائے گا، اگر دین میں تھوڑا اس کی کم مضبوطی ہے تو ایسے ہلکے طور سے اس کی آزمائش ہوگی۔ بہرحال جتنا ہی زیادہ پختہ ایمان ہوگا اللہ رب العالمین اسی طرح سے آزمائے گا دین کے مطابق۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع بھی کرتے ہیں یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کفر و شرک سے دور رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی مختلف طرح کی پریشانیاں یا آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ اور اس کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن جب بندے اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم پہ جو بھی تیری طرف سے آزمائشیں نازل ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔